لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. رئیس پہ تشریف فرما معزز علماء کرام و نعت خوان حبیب، تمام سامعین، پردہ میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، چندہ سے آپ سے نہیں مانگا ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اب ہمیں لگا ہے کہ آپ خوش طبعی اور دل جمعی سے اپنے مہمان کا جواب دے رہے ہیں. بارش پورے ثواب پر ہے تو الحمدللہ دھیرے دھیرے ہم لوگ بھی ثواب ہی پر ہیں. آئیے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کرنے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا و مولا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بواضح بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسب معمول دو تین شعر آپ سماعت کریں. ذرا سا بول دیجئے سبحان اللہ. میرے نبی کے جیسا پیغمبر ارے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اگر بات میں سچائی ہے تو پورا مجمع بول دے سبحان اللہ. میرے نبی کے جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. بے درد چھوڑو، بے درد چھوڑو، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. بے درد چھوڑو، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور حضرات یہ شعر ہے، قسم خدا کی مچل جائیں گے. سید الملائکہ بلبل سدرا کا کیا کہنا ہے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. روح الامین جب جھوم کے بولے، آپ بھی بول دو سبحان اللہ. روح الامین جب جھوم کے بولے اور پائے محمد چوم کے بولے، کیا آپ سے اچھا، آپ سے اچھا، آپ سا سندر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. آپ سا اچھا، آپ سا سندر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور حضرات آپ کو امام علی مقام امام حسین کے والد گرامی کی طرف لے چل رہا ہوں. ذرا بولیے سبحان اللہ.
رہا ہے آج بھی خیبر، بول رہا ہے آج بھی خیبر، ارے مولا علی حیدر حیدر، طاقت والا طاقت والا ہمت والا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمت والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور حضرات، آج چھٹی شریف کی رات بھی ہے، ایک بند ہندل ولی عطا رسول کی بارگاہ میں سماعت کریں، ذرا بول دے سبحان اللہ۔ اے میرے خواجہ ہندو کے راجا، غریب نواز کمیٹی کے سارے لوگوں سے توجہ چاہوں گا۔ اے میرے خواجہ ہندو کے راجا، ہم ہیں منگتے آپ ہیں داتا، آپ کے جیسا آپ کے جیسا ہند کا سرور ارے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسا ہند کے سرور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آخری شعر سماعت کر لیں، ذرا بول دے سبحان اللہ۔ آج بہت سارے پیر ملیں گے، لیکن ایک پیر اور سماعت کریں۔ اہل سنن کے میر بہت ہیں، اور دور زماں کے پیر بہت ہیں۔ اہل سنن کے میر بہت ہیں، اور دور زماں کے پیر بہت ہیں، مثل اختر فخر اظہر، مثل اختر فخر اظہر، تاج الشریعہ سے اچھا رہبر، ارے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، زندہ یا رسول اللہ۔ قسم خدا کی میرا نبی لاجواب ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور ان کے صحابہ بھی لاجواب ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، ایک بات ہمیں پہلے بتا دیجیے، آپ نے کہیں ایسا بھی کوئی بچہ دیکھا ہے جو ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا لیکن آپ کے مسجد کے مصلی کا امام بن گیا ہو؟ بولیے نا، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ایسا بھی بچہ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ماں کے پیٹ سے لیکن کسی ہوائی جہاز کا پائلٹ بن گیا ہے؟ تو محمد علی صاحب فرمائیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا بھی بچہ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے لیکن کسی ٹرین کا ڈرائیور بن گیا ہے؟ آپ کہو گے ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی کہوں گا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدمی پہلے، عبادت بعد میں، آدمی پہلے، بندگی بعد میں، یہ مائک پہلے، آواز بعد میں، آنکھ پہلے، چشمہ بعد میں، سر پہلے، ٹوپی بعد میں، اور آگے بڑھو
देखो अबू ख्वाजा मोइनुद्दीन पहले, अजमेरी बाद में, निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, अहमद अली पहले, साबिर कलियरी बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, मुस्तफा रजा पहले, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बाद में, अजीज मिल्लत पहले, हबीबुर रहमान बाद में, अजीजुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में। और आगे बढ़ो, अबू बकर सिद्दीक पहले, सदाकत बाद में, उमर पहले, अदालत बाद में, उस्मान पहले, सखिये पे मिसाल बाद में, अली पहले, फातह खैबर बाद में, हुसैन पहले, शहादत बाद में, अब्दुल कादिर पहले, कादरियत बाद में, अब्दुल कादिर पहले, कादरियत बाद में। और आगे बढ़ो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, मूसा पहले, जलाल बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मेरा नबी, मेरा रसूल, मेरा नबी ऐसा नबी है कि रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का लाल बाद में। ये खुसूसियत मेरे नबी के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह पहले, आमिना का लाल बाद में। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा की तकरीर सुनोगे तो नुक्ता मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। एक नौजवान से मैंने कहा कि ये नौजवान बताओ वजू में कितना फर्ज है। तो कहा मौलाना ये कुल झोल झाल में हम लोग नहीं रहते हैं, ये सब आप लोगों का काम है। तवज्जो चाहूंगा, मेरा नबी लाजवाब और जितने सहाबा हैं सब लाजवाब। जितने सहाबा हैं नबी के सब मुमताज वो बेमिसाल हैं, सब अजमत वाले हैं, इज्जत वाले हैं। लेकिन उन्हीं सहाबा में चंद ऐसे भी हैं जिनको बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुसूसियत मकाम हासिल है। सुभान अल्लाह। उन्हीं में एक सैयदना उस्मान गनी भी है। वो उस्मान जिनके बारे में नबी कायनात ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का जन्नत में कोई रफीक होता है, मेरा कोई जन्नत में रफीक होगा तो मेरा उस्मान गनी होगा। सुभान अल्लाह। वो कौन उस्मान? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक किसी अंबिया व रसूल के निकाह में, एक नबी की किसी शख्स के निकाह में एक नबी की दो बेटियां नहीं आई। सुभान अल्लाह। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मुक़द्दस ज़ात है कि जिनकी निकाह में वो भी नबी नहीं, इमामुल अंबिया जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां एक बाद दीगरे निकाह में आई। पहले हजरत रुकैया से आपका निकाह हुआ और जब रुकैया इंतकाल कर गई है तो दूसरा निकाह हजरत उम्मे कुलसूम का नबी दो आलम ने उस्मान गनी से फरमा दिया। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे 40 बेटियां दी होती तो मैं सबको एक बाद दीगरे उस्मान से निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। कुर्बान जंगो उस्मान गनी है। इसलिए कि आज दो तकरीरें हमें करनी है। मैं खुद ही सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी अपने मंजिल की तरफ बस आज भर, और कल से मैं हजरत अली का मुकम्मल बयान मस्जिद में आप थोड़ा सुने हैं, इंशाअल्लाह कल पूरा सुनाऊंगा। और फिर शहादत के फजाइल मनाकिब अहले बैत अतहार की रसूल से मोहब्बत वो आप समाप्त करेंगे। लेकिन ये जितनी बातें आपके सामने हो रही हैं इसे सीखने और समझने की जरूरत है। कुर्बान जाऊं, सन 6 हिजरी में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 सहाबा को लेके, कितने? 1400 बोला कीजिए ताकि हमें पता चले, कोई पूछे तो आप बता सको।
تقریر سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کی زندگی کو یاد کرو، ایسا نہیں کہ ادھر سے سنو ادھر سے اڑا دو۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ماند کھاتے چلے جا رہے ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مزارات پہ فاتحہ پڑھنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، چند لوگ آئے، کہا کہ یہ بتائیے کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں الحمدللہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے۔ سبحان بول دو اللہ، سبحان اللہ۔ سیکھ لو تاکہ جواب دینا۔ ابھی اور خطرناک دور آ رہا ہے، کبھی تمہارے قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی نبی کی محبت پہ حملہ ہوگا، کبھی نبی کی ذات پہ حملہ ہوگا۔ جب تک نہیں سیکھو گے تو جواب کیسے دیں گے؟ ہر جگہ مولانا رضوان ہی نہیں جائیں گے، ہر جگہ مولانا اورنگزیب ہی نہیں رہیں گے، سوال تم سے بھی ہوگا۔ قربان جاؤں، حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے آقا کے پاس علم غیب ہے مگر عطائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کہا کہ کہاں نبی کے پاس علم غیب ہے؟ صحابہ پہ دیوار گرنے والی تھی، آپ نے یہ کیوں نہیں بتا دیا؟ آپ کے جوتے کے اندر سانپ تھا، آپ نے یہ کیوں نہیں بتا دیا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی ہار گم ہو گئی، تیمم کا مسئلہ نازل ہوا، آپ نے یہ کیوں نہیں بتا دیا؟ اس طرح سے 10 سوالات کیے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ 10 سوال کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ، آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تیرے 10 سوال کا جواب دوں گا، لیکن تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھئے، قسم خدا کی سنو۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ بتاؤ، کوئی انسان بطور قرض کسی سے روپیہ لے کے پردیس بھاگ گیا ہو، اب اس کے پاس بہت پیسہ ہو گیا ہو، وہ بمبئی میں جا کر کے سیٹ ہو گیا ہو، لیکن آج تک اس کا پیسہ نہیں لوٹایا ہے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے، شریعت میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نوجوان بلڈنگ میں رہ رہا ہے، اس کے ماں باپ دروازے دروازے دیہات میں بھیک مانگ رہے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ وہ مولوی اپنے سر کو حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں پہ رکھتا ہے، حضور آپ بیان نہ کرے، میں ہی وہ شخص ہوں جو بڑا آدمی کا روپیہ لے کے آ گیا ہوں، آج تک لوٹایا نہیں ہوں، نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہم یہاں بلڈنگ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ماں باپ دروازے دروازے بھیک مانگتے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا کہ جب غلام مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ، اس لیے پیارے بزرگوں کے داستان کو سنا کرو۔ 6 ہجری کو میرے آقا علیہ السلام نے 1400 صحابی رسول کے ساتھ حرم شریف میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو حج بیت اللہ سے واپس آ چکے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے پیسے والے ہیں جو آج تک جا ہی نہیں پائے، اس لیے کہ جانا اپنے بس کی بات نہیں ہے، میرے سرکار جسے پسند کر لے اسے بلا لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ قربان جب میرے آقا علیہ السلام جب 1400 صحابی رسول کے لے کے عمرہ کرنے کی غرض سے مقام حدیبیہ پر پہنچے تو یہ خبر پھیل گئی کفار و مشرکین سے کہ 1400 صحابہ کو لے کر مصطفیٰ جان عالم کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو میرے آقا نے کسی اور کو نہیں بلکہ عثمان غنی کو بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، کہا اے عثمان، جاؤ تم ان سے بات کرو
اور ان سے کہہ دو کہ ہمارے پیغمبر 1400 صحابہ لے کر آ رہے ہیں عمرہ کرنے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم جھگڑا اور لڑائی کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار و مشرکین کے درمیان پہنچے ہیں، آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، صرف صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے میں کفار و مشرکین نے کہا اے عثمان، اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تو کر سکتا ہے، تمہیں عمرہ کرنا ہے یا طواف کرنا ہے تو تمہیں اجازت ہے، نہ کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر عثمان غنی کے ایمان پہ کروڑوں سلام ہو، عثمان غنی فرماتے ہیں تو پھر سن لے تم لوگ، بغیر نبی کے ہم عمرہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ قربان جاؤں آج ہم ہوتے تو کہتے کہ چلو مجھے چانس مل رہا ہے، کوئی جائے یا نہ جائے، لیکن یہ نبی کی محبت تھی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب نبی نہیں تو ہم بھی نہیں۔ جب آپ نے کہا کہ بغیر اپنے نبی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم عمرہ نہیں کر سکتے، اس پر کفار و مشرکین نے انہیں قید کر لیا، انہیں روک لیا۔ اب یہ مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ بے سر و سامان جمعیت کے اپنے ہاتھوں پر بیعت لینا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں پر بیعت لینا شروع کر دی۔ کیوں بیعت لی؟ قرآن پاک میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک جو مومنین مسلمان ہیں ان سے اللہ راضی ہے، بول سبحان اللہ۔ اور جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت بھی ہے۔ قربان جب پھر سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اب میرے نبی کا علم غیب ملاحظہ کرو، جب سب لوگوں کی بیعت ہو گئی ہے تو میرے آقا اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے دو مسئلے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک تو میرے نبی یہ جان رہے تھے کہ میرا عثمان مرا نہیں ہے، میرا عثمان زندہ ہے، اس لیے کہ مردوں کی بیعت نہیں لی جاتی ہے، زندوں کی بیعت لی جاتی ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اپنا ہاتھ بتایا ہے، اور نبی کا ہاتھ وہ خدا کا ہاتھ ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی مقام پہ نہیں، آپ کے ایمان لانے میں بھی بڑی مشقتیں آپ نے جھیلی ہے، لیکن پورے خاندان کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ تم عثمان کی جان مانگو تو دے سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان اپنے ہاتھوں سے نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں یہی وہ منظر تھا۔ اور جانتے ہیں میرے آقا جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے ہیں، ذرا بول دو سبحان اللہ، جب مکے سے مدینہ میرے حضور پہنچے تو مکے میں مدینے میں پینے کے لیے صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، لیکن وہ ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے چشمہ کے مالک، اے کنویں کا مالک، سن، تو یہ کنواں ہمارے حوالے کر دے اور اس کے بدلے میں تو جنتی چشمہ مجھ سے لے لی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اسی پانی سے
ہمارے گھر کا خورد و نوش کا کام چلتا ہے، اسے فروخت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ قسم خدا کی یہ بات جب عثمان غنی کے کام تک آئی ہے، میرے عثمان غنی پہنچے ہیں اور اس امہ کو ایک نہیں 35,000 درہم میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، خرید کر بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے، کہا فدا کا امی، اے میرے آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان، اے میرے آقا جس طرح آپ جنتی چشمہ اسے دے رہے تھے، کہا وہ کنواں میں خرید کر اگر مسلمانوں کے نام سے وقف کر دوں گا تو کیا وہ جنتی چشمہ ہمیں مل جائے گا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عثمان، وہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، وہ جنتی چشمہ تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی موجودگی میں مسلمانوں کے سامنے یہ پورا کنواں وقف کر رہا ہوں، قربان جاؤں۔ حضرت طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی چشمہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج عثمان غنی سے بغض و عناد رکھنے والے ہو، میرے آقا جب جنازہ پڑھانے کے لیے ایک شخص کا گئے تو جنازہ دیکھ کر ہٹ گئے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اے میرے مسلمانوں، آج جو عثمان سے صحابی رسول سے بغض رکھتا ہے اس سے میں گزارش کروں گا، اس لیے کہ ان کے شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، نبی کی بارگاہ میں وہ تن من دھن سب کو نچھاور کر چکے تھے۔ یا اس واقعہ کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کی باری آئی تھی اور نبی نے مال جمع کرنے کی بات کی تھی تو سب لوگ خاموش تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا غزوہ جنگ تبوک کے موقع پہ مال کے لیے مال نکالنا بڑے گردے جگر کا کام ہوتا ہے۔ آج جب چندے ہوتے ہیں مسجدوں کا، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھل کر تعاون کر پاتے ہیں، لیکن واہ عثمان، ایمان لانے کے بعد، نبی کی محبت رس جانے کے بعد اپنا سب کچھ بارگاہ رسالت میں نظر کرنا یہ عثمان غنی کے جگر کا کام تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ میرے نبی نے رغبت دلائی کہ کون ہے جو جنگ تبوک کے موقع پہ اپنا مال دے سکتا ہے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں، قربان جاؤں۔ اس طرح سے پھر آپ نے جب رغبت دلائی ہے، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ پھر میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کی پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اسی مجلس میں میں بھی تھا، میں نے دیکھا کہ نبی منبر سے اترتے جاتے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ قربان جاؤں کہ اب عثمان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو بھی کرے اب عثمان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو بھی کرے۔ اس سے پتا چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ سے 2 مرتبہ جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں عثمان غنی کی محبت کیا ہے، عثمان غنی کی محبت کیا ہے۔ بس تھوڑی دیر اور ذہن لگا دو۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ 11 کو کہاں بجا؟ 11 ٹائم ہے نا؟ 11 نہیں بجا، درود پاک 10 بجے کا ٹائم ہے۔ 11 کا 11 ابھی 10:12 ہو گئے۔ بول دیکھیے قربان جاؤں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھیں.